اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو ان کے درمیان ان کی اتنی جرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے۔ ہزاروں دفعہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے۔ کتنا کچھ چھوڑ رہے ہیں، کرتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، شادیوں پہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ توبہ توبہ بھی کر لیں گے، ہائے واقعی یار بس دعا کرو کہ میں بھی مجھے بھی سمجھ آ جائے، دعا کرتے جاؤ بس، سمجھ نہیں آنی ہے کیا اس بات کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اتنی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نا کہ جو منہ کے اوپر آ کے منع کر دو کہ یہ تو میرے سے نہیں ہوتا، باقی تو پورا کر رہی ہوں نا، اب یہ اتنی سی چیزیں تو میرے سے نہیں۔ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیا ماؤں کو نہیں پتا؟ راتوں کو فون ہے ان کے پاس، اگر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ویڈیو کالز پہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، اندھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب موت آ جائے گی تو ہماری تو قیامت آ ہی جائے گی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے ایسے کیسے ہوگا، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تھوڑی دوزخ کی ایسے ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کو بھول جاتے ہیں ہم۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام کے بیٹھے ہو کہ ابھی بھی یہ غلط کام کریں، چلو اور موقع دے دو اور موقع دے دو۔ درد آتا ہے نا، تکلیف آتی تو وہ اس وجہ سے آتی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم اس درد کو ہی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا مجھے یہ پرابلم کیوں آئی، یا میری تکلیف ایسے کیوں ہو رہی ہے۔ ہم اسے سبق نہیں لیتے کہ میرا رب مجھے کیا بتا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آگے آگے جا کے اس کی اور بھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو پس انہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کیوں ذکر ہم بار بار ہیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ اچھا وہ تو قوم تھی نا، ان پہ عذاب آئے تھے اس لیے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا، ہم نے تو الحمدللہ کلمہ پڑھا، ہم نے تو اپنے نبی کو مانا، تو اب ہم پہ تو کچھ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے، مطلب نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیوں کہ یہ تو موسیٰ پہ ایمان لائے تھے، ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی جیسے ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، جیسے ہم اپنے نبی پہ ایمان لائے ہیں نا، اسی طرح سے موسیٰ کی قوم بھی ایمان لے آئی تھی۔ اختلاف کیا کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ سارے حکم نہیں مانتے تھے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کچھ حکم ایسے ہیں جو ہم سے، ہم یہ تو بڑے مشکل ہے موسیٰ، یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کے بات کرو، یہ ہم سے کوئی نہیں ہونا۔ آج ہم نہیں کرتے، قرآن کے حکم ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، ہم اپنی مرضی کے حکم مانتے ہیں، جو حکم ہم نے نہیں ماننا ہم نے نہیں ماننا، ہمیں نہیں پتا کہ میرے رب نے ہمیں کیا کیا کہا۔ آگے آگے دیکھیے اسی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے جھنجھوڑیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قیامت کا دن پہلے سے مقرر نہ ہوا ہوتا، یہ تقدیر کا معاملہ ہے نا۔ یاد ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، میں نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ، تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو ان کے درمیان ان کی اتنی جرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، اور دیدہ دلیری کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، کہ بے شک وہ البتہ شک میں ہے، منہو، اس کی طرح سے، مریب کہتے ہیں ایسے شک کو جو بے چین کر دینے والا شک۔ اب ہمارے ذہن میں یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ اگر ان کو ایسا شک تھا جو ان کو بے چین کر رہا تھا تو مان جاتے، اس میں کیا بگ ڈیل ہے؟ لیکن آپ یہ سوچئے کہ آج اپنے اوپر یہ بات رکھ کے دیکھیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شک کیسے ہوتا ہے، کہ ہمیں بھی تو کسی چیزوں میں اللہ کے احکامات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کہا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک بے حیائی کو، فحاشی کو حرام میں نے کر دیا، کہ بے شک جو ظاہری کرتے ہو چھپے کرتے ہو، پڑھا ہے نا، ہزاروں دفعہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے۔
کتنا کچھ چھوڑ رہے ہیں، کرتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، شادیوں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے وہ جو آباء و اجداد ہے نا، ان کے پیچھے، ہم بھی تو آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے کلچر کی بات ہے، ایسے نہیں، ہمارے گھروں میں تو یہی طریقہ تھا، ہمارے گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی دین آ گیا ہے، آج بھی سمجھانے لگے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، آج بھی ہم کہاں چھوڑتے ہیں؟ اب سوچئے ذرا، اب توبہ توبہ بھی کر لیں گے، ہائے واقعی یار، بس دعا کرو کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے، دعا کرتے جاؤ بس، سمجھ نہیں آنی ہے کیا اس بات کی؟ اور کیسے سمجھ آئے گی؟ انہی آیات کو دیکھیں، رسول اللہ نے کیوں یہ کہا تھا کہ مجھے بوڑھا کر دیا؟ کیونکہ وہ عذاب سے ڈرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ جو ان کی قوم پہ نہ آ جائے۔ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے حکم نہیں مان کے تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اتنی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نا، کہ جو منہ کے اوپر آ کے منع کر دو کہ یہ تو میرے سے نہیں ہوتا، باقی تو پورا کر رہی ہوں نا، اب یہ اتنی سی چیزیں تو میرے سے نہیں۔ اب سوچئے، آج کل ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب ہم دین میں آ جاتے ہیں، ہم کلمے کی چھت کے اوپر نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم پہ حدیں لگ جاتی ہیں۔ ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے اور کھلے عام کرتے، دنیا میں فساد کریٹ کر کے پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر۔ آج آپ دیکھیے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیا ماؤں کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ راتوں کو فون ہے ان کے پاس، اگر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ویڈیو کالز پہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، اندھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں آنیسٹلی، کسی کی بات ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، قیامت نہ کب آئے گی ہماری زندگی میں، نہ بھی آئے، جب موت آ جائے گی تو ہماری تو قیامت آ ہی جائے گی نا۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نہ دیکھے دنیا کیا کر رہی ہے، نہ دیکھے میری بہن کے بچے، میرے بھائی کے بچے، تو میری دوست کے بچے، تو فلاں کے بچے، آپ نے اپنا جو کام کرنا ہے نا، خدا کی قسم وہ کرتے رہے، باقی اللہ کو جا کے بتا دیں گے کہ یا پاک پروردگار، میری وسعت ہی اتنی تھی، میں اپنی وسعت کے مطابق کام کیے، اور کوشش بس کرتے رہے۔ the moment you realize کہ یہ چیز تو واقعی ہو رہی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی، یہ لوگوں میں بھی یہی تھا، آباء و اجداد کی وہ اس کے اندر تھے، اپنی جو قبیلہ تھا اس کے پریشر میں، اپنے خاندان کے پریشر میں، اپنے بچوں کے پریشر میں، اپنے سسرال کے پریشر میں، ان پہ بھی یہی پریشر تھے جو آج میرے اور آپ کے بیچ میں پریشر ہے۔